ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سب فضول بات ہے۔ اس کو اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا۔ کیوں پیسے نہیں ہیں؟ موبائل نہیں خریدتے ہو؟ 5-5 ہزار کی جنس نہیں خریدتے ہو؟ قیمتی جوتے نہیں خریدتے ہو؟ سب تو خریدتے ہو نا، بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے، مت خریدو جوتا، اسی کی فیس اسکول میں بھرو۔ مت خریدو قیمتی موبائل، 10 سال ہلکا پھلکا موبائل استعمال کر لو، فیس بھرو بچوں کی۔ 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو، پڑھاؤ بچوں کو۔ 10 سال اگر ایجوکیشن پہ محنت کرو کہ نہ صرف 10 سال، پورے ملک کا ماحول بدلے گا۔ میں نے کئی جگہ پورے ہندوستان میں یہ بات کہی، ایک شخص کی آواز میرے کان میں آئی، میں نے کلپ سنی، وہ کہہ رہا تھا ہم اپنے بچوں کو تلوار دیں گے۔ میں نے کہا دے دو، آپ کی مرضی ہے، ہم اپنے بچوں کو تلوار نہیں دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قلم دیں گے۔ کیونکہ میرے نبی سب سے پہلی آیت جو لے کر آئے تھے وہ پڑھنے لکھنے سے متعلق تھی۔ ہمارا مذہب لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرتا ذات کی وجہ سے، ہمارا مذہب قلم کی، ہمارے مذہب نے قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اس کی تحریر کی قسم، قلم اٹھاؤ۔ وجہ جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں قلم کام کرتا ہے۔ تلوار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، قلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں اے پی جے عبدالکلام تلوار لے کے نہیں اٹھا تھا، قلم لے کے اٹھا تھا۔ اور اس ملک ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی عبدالکلام کا نام لیتا ہے عزت کے ساتھ لیتا ہے، کیونکہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت جس نے دیا ہے وہ رسول اللہ کا وہی غلام ہے، جس نے ہندوستان کو، ابھی میں مسلک کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، نظریات کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نا، اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کیا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، پتہ ہے جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میں تجھے اب نہیں پڑھا سکتا آگے، تو پھپھی نے کہا اور دادا نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بیٹا، اور گھر کے زیورات بیچ کر اے پی جے عبدالکلام کی پڑھائی کا انتظام کیا گیا۔ زیورات کب تک کام آ سکتے تھے؟ زیورات کی رقم ختم ہو گئی تو عبدالکلام نے اخبار روڈ پہ بیچ کر اپنی اسکول کی فیس کا انتظام کیا۔ اور کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے، میں نے کہا کون سا دور تھا جو اس میں تعصب نہیں تھا؟ آپ مجھے ایک دور بتا دے جب تعصب نہ ہو۔ اہل کفر کے پاس تعصب ہمیشہ رہا ہے، بلکہ جس دن سے اسلام آیا ہے تعصب کے درمیان اسلام پروان چڑھتا رہا۔ کیا ابو جہل میں تعصب نہیں تھا؟ کیا ابو لہب میں تعصب نہیں تھا؟ کیا عتبہ شیبہ میں تعصب نہیں تھا؟ آگے پھر بڑھتے چلے جائیں، جہاں اسلام گیا اسلام کو تعصب ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے جہاں کفر ہوگا وہاں تعصب ہوگا، لیکن اہل تعصب میں شخصیت کو کیسے منوایا جاتا ہے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھو۔ ان لوگوں نے تعصب کی پرواہ نہیں کی، وہ لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بن گئے، لوگوں کو ماننا پڑا اور قدموں میں گرنا پڑا مجبوری کے طور پر۔ یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بن کر سامنے آؤ، اس لیے کہ جب لوگ تلاش کرنے لگے تو تمہاری صلاحیت اتنی زیادہ ہو کہ مجبوراً لوگوں کو تمہیں اپنا امام بنانا پڑے۔ لیکن آج صلاحیت کی طرف کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ جب کاپی کر کے، چوری کر کے، نقل کر کے ایگزام دو گے ڈگری تو مل جائے گی، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک تو اپنے بچے موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اسٹڈی کب کریں گے؟ بتائیے، اسٹڈی کرو، راتوں کو جگو، خوب پڑھو، آگے بڑھو۔